السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق بخش دی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہماری حاضری کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ گرامی قدر سامعین، خلاق لم یزل نے نظام دنیا تخلیق فرمایا، اس میں شب و روز بنائے، مختلف قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے انہیں تخلیق کیا، اور اس پوری تخلیق میں اور نظام میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے افضل بنا دیا، فضیلت دے دی۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے دن بنائے تو دنوں میں اللہ نے جمعہ کو سردار بنا دیا، راتیں اللہ رب العزت نے بنائیں تو لیلۃ القدر کو اللہ نے تمام راتوں کی سرداری دے دی۔ سال میں اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، خلاق لم یزل نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو افضل اور اشرف بنا دیا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، اللہ رب العزت نے اس ماہ کو فضیلت دی، اس لیے بھی کہ یہ بالخصوص بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک تقوی کے حاصل کرنے کا مہینہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کو باقی مہینوں پہ فضیلت عطا فرما دی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی نشست میں ہم بھی اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں
کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ سامعین محترم، 4 باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، رمضان کا معنی، مفہوم اور مطلب۔ دوسری بات، رمضان کا تعارف یا فضیلت قرآن کی روشنی میں، رمضان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اور چوتھی بات، ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 4 باتیں ہم اپنی اس نشست میں عرض کروں گا میں انشاءاللہ، اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ رمضہ سے بنا ہے لفظ رمضان، اور رمضہ کہا جاتا ہے تپش کو اور حرارت کو۔ جس طرح سے حرارت، تپش، یہ انسان کے وجود کو یا چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ جتنی حرارت زیادہ ہو، تپش زیادہ ہو، آگ سمجھ لیجئے، یہ زیادہ ہو، یہ لکڑی کو، دیگر چیزوں کو جلا کر راکھ کرتی ہے۔ رمضہ کا یہ معنی ہے، مفہوم ہے۔ اسی سے رمضان، تو رمضان اس کو کیوں کہا گیا؟ جس لفظ کا معنی حرارت اور تپش ہے، اسی لفظ سے رمضان کا نام کیوں موسوم ہوا؟ علماء نے لکھا ہے، سمیہ رمضان لأنہ یحرق الذنوب، کہ جس طرح تپش اور حرارت دیگر چیزوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، رمضان المبارک اپنی قدر کرنے والے انسان کے گناہوں کو مٹا کر راکھ بنا کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی۔ سب سے بڑی فضیلت، بڑا کام وہ یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں روزے جیسی عبادت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی بھی رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھ لے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ہمیں روزہ عطا فرمایا، روزے جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور رمضان المبارک کی یہ فضیلت اور خصوصیت ہے کہ رب العلا نے آخری کتاب قرآن مجید کو بالخصوص رمضان سے ایک خاص نسبت دے دی، اور رمضان قرآن کا مہینہ بنا دیا۔ قرآن مجید کا اعلان یہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں اللہ کی کتاب قرآن کو نازل کیا گیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں تو بعض احادیث میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف رمضان المبارک میں قرآن نہیں اترا، بلکہ یہ ایسا مقدس اور ایسا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں، 4 کتابیں، اور چاروں کی چاروں ہی اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں۔ تورات بھی اللہ نے رمضان میں اتاری، زبور بھی اللہ نے رمضان میں اتاری، انجیل بھی اللہ نے رمضان میں اتاری، اور قرآن بھی اللہ نے رمضان میں اتارا۔ چاروں کتابوں کے نزول کے لیے جس ماہ مقدس کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کی سرداری اللہ نے انسان کو عطا فرما دی ہے، اور پھر حضرت انسان میں اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں نیکی بھی رکھ دی ہے اور بدی بھی رکھ دی ہے، خیر بھی اس کی فطرت میں ہے، شر بھی اس کی فطرت میں ہے، بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تابعداری بھی ہے، سرکشی بھی ہے، خوبی بھی ہے اور خرابی بھی ہے۔ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور ایک انسان سے دونوں چیزیں ممکن ہیں، وہ حسنات بھی بجا لا سکتا ہے اور وہ سیئات کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور سال بھر ایک انسان ان دونوں کے مابین ان کی کشمکش میں رہتا ہے، کبھی وہ نیکی کرتا ہے اور تو کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی حسنات بجا لاتا ہے اور کبھی سیئات میں پڑ جاتا ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے سال بھر سلسلہ۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں کی کشمکش میں اپنے آپ کے دامن کو یوں بچائے کہ وہ سیئات کو ترک کر دے، سیئات کو چھوڑ دے، حسنات کا پابند ہو جائے،
جو آدمی اس طریقے پر چلنا شروع کر دے، آخر انتہا اور صلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تقوی کے معیار اور درجے کو پا لیتا ہے۔ اس تقوی کے حصول کے لیے، اس تقوی کے درجہ کو پانے کے لیے، اس تقوی کی نعمت کو لینے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، اس فضل والے خدا نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ مہینہ میں نے دیا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے آپ کو تقوی کے معیار پر لے آؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چنانچہ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سال بھر میں جو گناہ ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں، لغزشات ہوتی رہیں، خطائیں ہو گئیں، بحیثیت انسان یہ ہو جاتی ہیں، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے تم ایسا کر لو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو روزوں کا پابند کر لو۔ یہ روزے رکھنا آپ کا کام ہے، سال بھر کے گناہوں کو مٹا کر تقوی کا معیار اور فضیلت دے دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بالخصوص ہمیں عطا فرمایا۔ اور کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے لیکن زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا، نفلی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا، اس میں غلطی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے۔ روزے رکھ لیے، یہ فرض تھے، نمازیں پوری کی، یہ فرض تھی، زکوٰۃ فرض تھی، وہ بھی ادا کر دی، لیکن ان سب اعمال کو پورا کرنے کے باوجود بھی وہ ایک بلند مقام پہ جانا چاہتا ہے اور جا نہیں پایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی ہمیں دیا، یہ انعام بھی ہمارے اوپر فرمایا نہیں کر سکے ہو، 20 روزے گزر گئے، آخری 10 دن 10 روزے بچ گئے ہیں، جو مقام ملنا تھا تمہیں، آپ کو لینا تھا، وہ نماز اور روزے سے اگر نہیں ایک آہستہ آہستہ پورا ہو سکا تو پھر اس آخری عشرے میں میں نے ایک رات رکھ دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہہ دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس ایک رات کو پانے کی کوشش کرو، اس ایک رات میں عبادت کی کوشش کر لو، اس ایک رات میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اس ایک رات میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ سے استغفار طلب کرنے والے بن جاؤ۔ ایک رات بھی اگر آپ نے پا لی تو اس ایک رات کا ثواب بھی اتنا عطا کروں گا کہ اتنا 1000 مہینے عبادت کرنے والا بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ احسان اور یہ فضل بھی ہمارے اوپر فرمایا۔ سامعین محترم، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو ہمارے سامنے یوں اجاگر فرمایا۔ ابھی رجب کا مہینہ لگتا ہے اور دو جہانوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا ماہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کو پانے کی اللہ کے سامنے دعائیں کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا فرماتے تھے یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے نسائی شریف کی، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے متعلق 7 باتیں ذکر فرمائیں۔ 7 باتیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو فیبشر اصحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کی خوشخبری دیتے، یوں کہہ لیجیے مبارکباد دیتے، ان کو خوشخبری سناتے جب رمضان کا مہینہ آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 باتیں بیان فرماتے شہرکم عظیم، پہلی بات فرماتے یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، عظیم ماہ ہے جو سب مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کرتے تھے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے کتب اللہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لازم کر دیا ہے، اپنے آپ کو روزوں کا پابند بنا لو، اور فرماتے یفتح فیہ ابواب الجنہ، رمضان کا مہینہ آ گیا تو تمہارے لیے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اب انسان چاہتا ہے جنت میں جانا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے دروازے کھول دیے، اب جانے والوں کی غفلت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے رکاوٹ کوئی بھی نہیں رہ جاتی۔
اور فرمایا چوتھی بات یغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ پانچویں بات وتغل فیہ الشیاطین، اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ اور چھٹی بات فرماتے لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اور آخر پر ساتویں بات فرماتے من حرم خیرہا فقد حرم، لوگوں سنو اتنا عظیم مہینہ، اتنی برکت والا مہینہ، روزوں جیسی خاص عبادت لانے والا مہینہ، وہ ماہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیاطین جکڑ دیے جائیں، جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جائیں، ایک رات 1000 ماہ کی عبادت سے افضل بھی عطا کر دی جائے، من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی رمضان کی خیر حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہو سکتا، فقد حرم، پھر تو یہ پکا ہی محروم آدمی ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مشکات شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ایک خطبہ ارشاد فرماتے کا بڑا خطبہ ہے، میں اس کے چند نکات آپ حضرات کے گوشت گزار کیے رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ ارشاد فرماتے لوگوں ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، قریب ہے کہ جو آ چکا ہے، اب ہمارے بھی بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ فرماتے ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، روزے اس کے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا گیا، اور فرماتے کہ اس میں جو شخص نفل عبادات کرے گا اللہ اس کو ثواب نفل کا نہیں فرض کے برابر عطا کرے گا۔ تم نفل عبادت پوری کرتے رہو، اللہ اس کے بدلے میں فرض کا ثواب لکھتے جائیں گے، اور اگر آپ فرض عبادات پوری کرتے رہو تو پھر ایک فرض کے بدلے میں اللہ آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرماتے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو شخص صبر سے اس مہینے کو گزار دے اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں اپنے آپ کو خیر خواہی کے لیے تیار کر لو، اور فرماتے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، ہم میں سے ہر ایک شخص مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ رمضان میں کیسے انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو شخص دوسروں کو افطار کرائے اللہ رب العزت اس کو 2 انعام دیتا ہے، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا۔ یہ 2 انعام ملتے ہیں جو لوگوں کو افطار کرائے۔ کچھ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ فقیر بھی ہوتے ہیں، کچھ نادار بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے پاس مال و دولت نہیں پاتے ان کے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدلہ انہی کے لیے تو ہے، کوئی آدمی کسی کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے، ایک کھجور دے کر افطار کرا دے، اس کے لیے یہ انعام ہے۔ رہا وہ شخص جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے، وہ کسی اگر روزے دار کو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا اس کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کے انعام کے علاوہ ایک اور انعام بھی ہے، وہ یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسا جام پلائیں گے کہ میدان محشر کی اس گرمی کو گزارتے ہوئے جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اس کو دوبارہ پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا، یہ انعام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایسا مہینہ ہے، یہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اس کے درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات جس پہ فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے یہ ایسا مہینہ ہے جس ماہ میں جو شخص اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ جو شخص اپنے ملازم سے، اپنے ماتحت سے، اپنی رعایا سے کام کی تخفیف کر دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے کام سے چھٹی دے دی جائے، نہیں، ضروریات زندگی ہے، نظام زندگی ہے، اس کے بغیر تو چل نہیں سکے گا، کام میں جو تخفیف کر دے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے آسانی کے ساتھ، فرمایا اس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ایسا عظیم ماہ ہے، میرے اور آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خصال، اللہ کے حبیب فرماتے اس میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آج ہم ان کو سمجھ کے اور یاد کر کے جائیں۔ فرماتے 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 2 چیزیں تو اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، اور 2 چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دو باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہیں، فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ ویستغفرون، پہلا کام کرو کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ میرے نبی کے فرمان کا خلاصہ اور حاصل یہ بھی ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ فرمایا پہلا کام لا الہ الا اللہ اور دوسرا کام استغفار طلب کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دو کام تو وہ ہیں جن کی تم کثرت کرو، جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ اور دو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہو ہی نہیں سکے گا تمہارا۔ وہ دو کام کون سے ہیں کہ ان کی ہم کثرت کریں؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت کو طلب کیا کرو اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس ماہ میں کثرت کیا کرو۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ان چار کاموں کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ راتوں کو قیام کریں۔ میرے اور آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک شروع ہو تو ہم اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنا دیں۔ اٹھنا ہے صبح، روزہ تو رکھنا ہے، سحری کے لیے اٹھنا تو ہے ہی۔ ایسا نہ ہو جائے ہمارے معاشرے میں ہم سست لوگ ہیں، سوئے رہتے ہیں، کھانا تیار ہو گیا، بیگم صاحبہ نے بتا دیا، گھر والوں نے بتا دیا اب کھانا تیار ہے، سحری تیار ہے، بس اٹھے جلدی جلدی وضو کیا اور سحری کھائی، ادھر سے اذان ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کی اس عادت کو بدلیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ اس ایک ماہ اپنے آپ کو تہجد کا یوں پابند بنائیں کہ ایک دن بھی تہجد قضا نہ ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تین چیزیں ان پہ عمل کریں۔ نمبر ایک، عشاء کی نماز باجماعت ادا ہو۔ نمبر دو، تراویح کی نماز ادا ہو۔ اور نمبر تین، فجر کی نماز باجماعت ادا ہو۔ کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ تو ہم اتنا کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے ضرور تیار کریں۔ اور دوسرا کام، روزوں کا اہتمام کریں۔ ہیل و حجت سے کام نہ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کر روزہ چھوڑنے کے بہانے نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم ماہ مبارک کے مکمل روزے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ جو آدمی ایک نیکی کرے 10 کا ثواب، اور 10 سے اللہ رب العزت رمضان میں بڑھاتا ہے کہ 70 تک چلا جاتا ہے، اور اس سے بھی چاہے تو بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک کام کیا، ایک نیکی کی، اور 70 تک اللہ اجر بڑھاتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کا بدلہ 70 تک نہیں ہوتا۔ کون سی نیکی؟ روزہ۔ فرمایا روزہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں باقی اس کی نیکیوں میں ایک نیکی کے بدلے 70 تک لکھ دو، رہا روزہ تو روزے کا اجر تم نہیں لکھ سکتے۔ یہ شخص میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں اس کو بدلہ بھی اپنے شایان شان خود عطا فرماؤں۔ یہ انعام، یہ خاص اللہ کی نعمت حاصل کرنے کا وقت ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو گنوائیں نہیں، ہم اس کو قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ اپنا قیمتی بنائیں۔ معزز حاضرین، یہ فضیلت رمضان المبارک میں یہ روزہ رکھنے سے، یہ راتوں کو قیام کرنے سے جو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، ہمیں وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے اجتناب۔ گناہوں سے اجتناب ہونا لازم ہے اور اخلاص نیت ہونا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں
کہ جن کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے بھی ایسے راتوں کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں کہ جن کو راتوں میں سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گنہگار لوگ ہیں۔ میرے اور آپ کے سچے رسول کا فرمان مبارک ہے کہ فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تک بندہ اسے توڑ نہ دے۔ ڈھال سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے کہ یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس ڈھال کو توڑا نہ جائے۔ غیبت کی تو ڈھال ٹوٹ جائے گی، جھوٹ بولا تو یہ ڈھال ٹوٹ جائے گی، ملاوٹ کی تو یہ ڈھال ٹوٹ جائے گی۔ اگر کانوں سے گناہ کیا، آنکھوں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، ہاتھوں سے گناہ کیا، تو یاد رہے پھر روزہ ڈھال نہیں رہے گا، پھر یہ ڈھال ٹوٹے گی، اور پھر ایسے روزے دار کا حال یہی ہوگا جو میں نے حدیث بیان کی کہ وہ بھوکا تو رہا، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ معزز حاضرین، اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کثرت لے آئیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں، یہ نظام زندگی ایسے نہیں چل رہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سال بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے خرچ کرتے ہیں، مستحق نادار اور فقیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بالخصوص چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اپنے اس عمل کو اور بڑھا دیں، اس خرچ کے طریقے کو اور وسیع کر دیں۔ میرے اور آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ ایسے سخی تھے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے دل لگائیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو تو روزانہ ایک روزے کے ساتھ ایک سپارہ تو تلاوت کر لیں۔ ہم صبح اٹھیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد جب اپنے دیگر کاموں کو نکلیں تو سب سے پہلے ابتدا کریں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ ایک سپارہ ضرور تلاوت ہونا چاہیے۔ یہ کام آئے گا اس دن میں جس دن کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ آ کر کے اللہ رب العزت سے کہے گا، یا اللہ اس نے سارا دن اپنی خواہشات کو توڑا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، بھوک اور پیاس شدت کے ساتھ برداشت کی، طلب کے باوجود نہ کھایا نہ پیا، اس نے میرا خیال کیا، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے۔ اور قرآن آ کر کے کہے گا، یا اللہ اس نے راتوں کو اپنی نیندیں خراب کی ہیں، میری تلاوت کرتا تھا دن رات، میرے لیے اس نے وقت نکالا، میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما لے۔ اور یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ اس بڑے خدا قہار کی عدالت میں جہاں کوئی بول نہیں سکے گا کہ وہاں سفارش ہو ان کی اور قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب کا فرمان مبارک اسی حدیث کے آخری جملوں میں یہ ہے، فرمایا ان دونوں کی سفارش ایسی ہوگی کہ جو اللہ رد نہیں فرمائے گا ضرور قبول فرما لے گا۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کم از کم یہ 2 سفارشی ضرور تیار کر لیں جو کل قیامت کے روز ہمارے کام آ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ سنت والا